انتظامی نوعیت کی چیز ہے جو اشارے غیبی سے شیخ کسی کو عطا کرتا ہے۔ نسبت نمبر 3، نسبت ایک نعمت ہے، خلافت ایک بوجھ اور ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، نسبت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خلافت کے ملنے سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 5، نسبت کی تمنا کرنی چاہیے اور خلافت کا مانگنا تصوف کی لائن میں شرک ہے۔ نمبر 6، صاحب نسبت ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ موصوف کو ایک خصوصی تعلق مع اللہ نصیب ہے۔ صاحب اجازت ہونا کا اور خلافت اور صاحب اجازت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موصوف دوسروں کو اس نعمت کی تعلیم دے سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص صاحب نسبت تو ہو، صاحب خلافت نہ ہو، لیکن جو صاحب خلافت ہوتا ہے اس کے لیے صاحب نسبت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اجازت دینے میں مشائخ کا طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ سالک کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر محنت مجاہدہ کرواتے ہیں اور باطنی توجہ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی فراست سے دیکھتے ہیں کہ اس کے قلب اور نفس کی اصلاح ہو چکی ہے اور وہ اس کا اہل ہے کہ دعوت و ارشاد کا کام کر سکے تو پھر اسے خلافت دے دیتے ہیں۔ تاہم بعض حضرات کے ہاں تسہیل پائی جاتی ہے، یعنی وہ تھوڑی ہی محنت کے بعد اجازت دے دیتے ہیں، جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خلافت جلد دے دی جاتی تھی، اور بعض حضرات کے ہاں سختی پائی جاتی ہے، جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت مجاہدہ کرواتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خدام ان کی وفات کے بعد حضرت گنگوہی سے بیعت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں حضرت کی طرف سے اجازت بیعت دے دی گئی ہے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی میرے ہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ کسی کو اجازت و خلافت دینے میں جو بھی کوئی حکمتیں ہوتی ہیں وہ مشائخ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کسی کی باطنی حالت کیا ہے اور اس سے کب، کہاں اور کیسے دین کا کام کروانا ہے۔ اس ضمن میں کبھی تو ان کو کشفی یا وجدانی طور پر اشارے ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اپنے دوسرے خلفاء سے مشورہ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ کسی کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں کو اجازت کیوں ملی ہے۔ تاہم ایک بات پکی ہے کہ جو کوئی بھی نیک نیتی سے مشائخ کی خدمت میں رہتا ہے اور اپنی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو جب اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے تو اس سے دین کا کام لینے کے لیے شیخ کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اسے خلافت اور اجازت دے دی جائے۔ جب مشائخ اپنی فراست باطنی سے اس امر کو جان لیتے ہیں تو پھر وہ خلافت دینے سے رک نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے خلافتیں بانٹتے پھرتے ہیں، بلکہ یہ ایک امانت اور بوجھ ہوتا ہے جو انہوں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے، اور جب انہیں اس کا اہل کوئی بندہ نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس امانت کو اس کے سپرد کر دیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ ایک مرتبہ ایک عالم اس عاجز سے بیعت ہوئے۔ عاجز سے مراد یہاں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عالم اس عاجز سے بیعت ہوئے، نیکی اور تقوی کا نور ان کے چہرے سے آیا تھا۔ ان کو اسباق و معمولات بتا دیے۔ 2 سال کے بعد ان کی باطنی کیفیات کو دیکھتے ہوئے جی چاہتا تھا کہ ان کو کچھ دن اپنے پاس رکھوں اور سلوک کی تکمیل کروا دوں، لیکن درس و تدریس کی مشغولیت ان کے لیے رکاوٹ تھی۔ عاجز کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کو خلافت دینی چاہیے، لیکن چونکہ ان کو مہلت کم ملی تھی اس لیے عاجز ذرا تأمل کر رہا تھا۔ ان کو صحبت کم ملی تھی اس لیے عاجز ذرا تأمل کر رہا تھا،
ایک دن دوپہر کو قیلولے کی نیت سے سویا تو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی نسبت کی سلامتی چاہتے ہو تو انہیں اجازت دے دو۔ اب عاجز کیا بتائیں کہ پھر مغرب کی نماز تک کا وقت بھی بڑی مشکل سے گزرا، اور نماز کے بعد انہیں اجازت و خلافت دے کر رخصت کیا۔ بعض مشائخ کے یہاں اجازت بھی دو طریق پر ہوتی ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ باقاعدہ خلافت دے کر آگے بیعت کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، ان کو مجاز بیعت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی کو یہ اجازت دے دی کہ اللہ کا نام لوگوں کو بتا دیا کرو یا ذکر کا حلقہ لگا لیا کرو، ان کو مجاز صحبت کہتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی اجازت اول درجے کی نہیں ہے، یعنی باقاعدہ خلافت نہیں ہے، لہذا اس بات کو خوب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میرے خلفاء دو قسم کے ہیں، ایک وہ جنہیں میں نے از خود بلا درخواست اجازت دی ہے، وہی اصل خلفاء ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتا دیا کروں، میں نے کہا بتا دیا کرو۔ یہ اجازت پہلے درجے کی نہیں ہے۔ اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجازین کے باقاعدہ دو طبقے تھے، ایک مجازین بالبیعت اور دوسرے مجازین بالصحبت، دونوں کا درجہ مختلف ہوتا تھا۔ علماء کرام اور خلافت، نسبت کے نور کا علم دین سے خاص نسبت کے نور کا علم دین سے ایک خاص تعلق ہے۔ علماء حضرات کے سینے نسبت کا نور حاصل کرنے کے لیے بہت زرخیز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تحصیل علم کی راہ میں جو محنت مجاہدہ کیا ہوتا ہے وہ اس کے حصول میں معاون بن جاتا ہے۔ لہذا جس بندے نے بھی نیک نیتی سے دینی علوم کو حاصل کیا ہوتا ہے وہ عوام الناس کی نسبت جلدی اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ علماء حضرات علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس علم کا نور اور اس کی حقیقت ان کو تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب وہ کسی صاحب نسبت کی خدمت میں رہ کر اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں۔ علم شریعت ایک رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور مشائخ عظام رنگ ریز ہیں، یعنی جو رنگ چڑھاتے ہیں، ایک تو رنگ بیچنے والا اور ایک رنگ چڑھانے والا۔ تو علماء کرام تو رنگ بیچنے والے ہیں، رنگ فروش کا، اور مشائخ رنگ چڑھانے والے ہیں، اور مشائخ عظام رنگ ریز ہیں جو شریعت کا رنگ بندے پر چڑھا دیتے ہیں۔ کسی عالم دین کا کسی اللہ والے کے پاس آنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے چراغ میں تیل اور بتی لے کر آئے۔ اب شیخ نے تو اس کو صرف دیا سلائی ہی دکھانی ہوتی ہے، چراغ جل جاتا ہے۔ علماء حضرات اس راستے کے ادب آداب کے ساتھ شیخ کی خدمت میں وقت گزاریں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو اس نسبت کو جلدی پا لیتے ہیں۔ ان کی حیثیت نور علی نور کی سی ہوتی ہے، ایک تو علم کا نور اور دوسرا نسبت کا نور۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو خلافت کا اہل جانتے ہوئے جلد خلافت دے دی جاتی ہے کہ ایسے حضرات معاشرے میں مقتدی بننے کے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی تو اس کے لیے بھی باقاعدہ اللہ نے فرمایا کہ بِإِذْنِهِ، ہماری اجازت سے، ایسے نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، یعنی آپ اللہ کی طرف بلائیں اللہ کی اجازت سے۔ وہی اجازت جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، وہی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سارے صحابہ کو دی، بلکہ اور سارے صحابہ لے کے ایمان تو لائے ہیں، لیکن سارے صحابہ بیعت ہوئے ویسا بھی نہیں ہے۔ جو صحابہ بیعت ہوئے ہیں جنہیں اجازت ملی ہے پھر ان سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ پھر اسی طریقے سے یہ اجازت ہر ایک نے اپنے انہیں مریدین کو دی، تو جتنے مشائخ ہیں وہ اسی اجازت سے جڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا، اسی چراغ سے یہ روشنی چل رہی ہے، اسی چراغ سے یہ چراغ جل رہے ہیں۔ دین کا کام تو سبھی کریں اور سبھی کی ذمہ داری، لیکن ایک ہوتا ہے وہ جو باقاعدہ اجازت یافتہ ہوتا ہے اوپر سے، بِإِذْنِهِ سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، اور ایک ہی ہے کہ بھائی ہم بھی امامت کر رہے ہیں، تم بھی کر رہے، سبھی کر رہے بھائی،
لیکن دونوں میں فرق بہت ہوتا ہے، ایک تربیت یافتہ ہوتا اور ایک غیر تربیت یافتہ۔ دونوں کا جو نور ہے، ایک تو علم کا نور اور ایک نسبت کا نور، یہ نور علی نور ہے، اور وہ ایک ہی نور کا مالک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے حضرات معاشرے میں مقتدا بننے کے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عوام الناس میں سے کوئی نسبت کا نور حاصل کرنا چاہے تو اس کو محنت اور مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس راہ میں زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے، لیکن جب نسبت کی نعمت حاصل کر لیتا اب وہ بھی خالی نہیں رہتا، اس کی بصیرت تیز ہو جاتی ہے اور فکر میں علوم شریعت تک رسائی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت شریعت کے موافق ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ حضرات اگر ذرا توجہ کریں تو دینی علوم کو جلدی سمجھ لیتے ہیں اور جلدی حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے کامل ہوتے ہیں کہ ان کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم شریعت اور علم حقیقت کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند جب سند فراغت حاصل کر لیتے تھے تو اس کے بعد ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کروائیں، بلکہ 50 سال تک تو یہ معمول رہا کہ اس وقت تک ان کو دستار فضیلت نہیں باندھی جاتی تھی جب تک وہ علوم ظاہرہ سے فراغت کے بعد کسی اللہ والے کے پاس رہ کر باطنی نعمت نہ حاصل کر لیتے۔ 50 سال بعد جب دیکھا گیا کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ طلبہ زیادہ وقت دے پائیں تو پھر ان کو دستار فضیلت اس شرط کے ساتھ باندھ دی جاتی تھی کہ وہ اپنے اپنے مقام پر کسی اللہ والے سے یہ نعمت حاصل کریں۔ اس نے کچھ واقعات لکھے ہیں خلافت ملنے کے، ایک واقعہ اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے ان کو قریبی مسجد میں، جس میں شاہ صاحب اور طلبہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ٹھہرا دیا اور کہا کہ تعلیم حاصل کرو اور ہمیں ہر 8ویں روز ملا کرو۔ 6 ماہ تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 6 ماہ کے بعد حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں کوئی شادی کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین تینوں بھائی موجود تھے اور شامیانہ لگایا جا رہا تھا۔ اس جگہ پر ایک نیم کا درخت تھا جس کی رکاوٹ سے شامیانے میں جھول آ جاتا تھا۔ اتنے میں سید احمد صاحب بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا تو کرتا کمر سے باندھا اور نیم پر چڑھ گئے۔ اوپر پہنچ کر شامیانے کو کھینچا تو بالکل صحیح تن گیا اور جھول نکل گیا۔ سید صاحب کی یہ دھج شاہ عبدالقادر صاحب کو پسند آ گئی اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے عرض کیا کہ سید احمد کو مجھے دے دیجیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ لے جاؤ، اور سید صاحب سے کہہ دیا کہ میاں عبدالقادر کے ساتھ جاؤ۔ شاہ عبدالقادر صاحب ان کو اپنے پاس اکبری مسجد لے آئے اور ایک حجرہ دے دیا اور کچھ ذکر اذکار تعلیم کیے اور فرمایا کہ میری صدری کے پاس بیٹھ کر ذکر کیا کرو۔ سید صاحب نے اس حکم کی تعمیل کی اور شاہ عبدالقادر صاحب کے حکم کے مطابق ذکر و شغل میں کرنے میں لگ گئے۔ جو جگہ شاہ صاحب نے ان کو بتا دی، سید صاحب خواہ بارش ہو، آندھی ہو، دھوپ، برابر اسی جگہ بیٹھے رہتے اور جب تک شاہ صاحب نہ کہتے اس وقت تک نہ اٹھتے تھے۔ شاہ صاحب نے سید صاحب کو 2.5 برس تک اپنے پاس رکھا اور پھر ان کو لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ یہ سید احمد صاحب ہے، ان کو پڑھ دیں۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا میاں عبدالقادر، تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، اب ان کو بیعت کی اجازت دے دو۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے عرض کیا اجازت انہیں آپ ہی دیں گے اور ان سے آپ ہی کا سلسلہ چلے گا۔ شاہ صاحب نے ان کو اجازت دے دی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا۔ یہ واقعہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے سنا۔ جامع مسجد دہلی کی ایک مرتبہ جمعۃ الماء کا پروگرام ہو رہا تھا، وہاں حضرت نے یہ واقعہ بتایا کہ حضرت
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر خواب دیکھا، اور یہ دیکھا کہ دہلی کی جامع مسجد جو ہے وہ فل ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی، اور یہ کہا کہ آپ اس چھڑی سے جسے چھو دیں گے وہ جنت میں جائے، اس چھڑی سے آپ جسے بھی چھو دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور حضرت سید صاحب بھی یہ دیکھ کر کے کہ جو اپنے تعلق والے ہیں، اور مثلا مشہور ہے نا اندھا بانٹے شیرنی تو اپنوں کو دے، تو حضرت اپنوں کو تلاش کر کے وہ چھڑی جلدی جلدی چھو رہے۔ ان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، وہ تو چونکہ استاد تھے، اب شیخ بھی تھا، انہیں بھی چھو دی، اور وہ اب یہ خواب پورا ہو گیا۔ اب اگلے دن یہ فکر مند ہوئی کہ آخر خواب کا مطلب کیا ہے، تو حضرت شیخ سید اگریا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی سے اس خواب کا تذکرہ کیا، کہا حضرت اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو اب ان حضرات کی وہ دیکھیے قدردانی اور بے نفسی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ سید احمد پہلے بیعت کرو پھر تعبیر دی جائے گی، پہلے بیعت کرو پھر۔ چنانچہ پھر سید صاحب نے شاہ عبدالعزیز صاحب حدیث دہلی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ بھی تھے استاد بھی تھے، انہیں بیعت کیا، اور اس کے بعد پھر شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے، کہ وہ جو چھڑی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نسبت نبی پاک نے دی، وہ نسبت کی چھڑی ہے، اور جو تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ حضرت نے مولانا اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، پھر درس میں بھی سنایا۔ مطلب ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں، اہل دیوبند، یہ وہی سلسلہ ہے کہ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ہی کے ساتھ شاگرد ہیں، شاہ عبدالغنی صاحب اور پھر مولانا قاسم صاحب نانوتوی، اور مولانا قاسم نانوتوی کے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، اور مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، پھر ہمارے استاد محترم مرحوم مولانا نصیر احمد خان صاحب، اور پھر یہ سب حضرات۔ تو مطلب ہے کہ یہ وہی نسبت ہے، ہمارا بھی چونکہ ہم لوگوں کا سب اسی دیوبندی نسبت ہی سے ہمارا تعلق ہے، تو امید یہ ہے کہ ہم بھی ان بزرگوں کے ساتھ چونکہ چھڑی ہم نے بھی چھو لی، ہمیں بھی یہ نسبت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نظرات کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے مطلب بیعت و ارشاد کا، یہ ویسے نہیں ہے کہ کوئی اندھیرے میں لٹ چل رہا ہو، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، انہی صفات کے ساتھ پھر انہی صفات سے متصف جس بندے کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا پتہ کیسے چلتا ہے، اس بندے کا تو خود اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی آخرت کی فکر ہے، ایمان پر خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس سے بڑی تو کوئی دولت ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرتے تھے، وہ پنڈت جی تھے، ان سے ذرا کچھ تعلق تھا ان کا، تو مذاق میں وہ کہتے تھے کہ ملا جی جی یہ تمہاری داڑھی اچھی ہے، میری بکرے کی داڑھی اچھی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، حضرت مسکرا کے آگے چلے جاتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو موت کے ٹائم پتہ چلے گا۔ یعنی حضرت کی توجہ ایک دم وہاں جاتی کہ ابھی کیا کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے ہی پر خاتمہ مقدر فرما دیں، لیکن اللہ تو اللہ ہیں، وہ تو بے نیاز ہیں، اور اس طرح کے بہت واقعات ہیں تو کہ اللہ سے ہر حال میں ڈرنا۔ چنانچہ وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنڈت جی یہ تو جنازہ بتاؤے گا، موت کے وقت پتہ چلے گا، بات ہو جاتی، بات ختم۔ جب حضرت کا وصال ہونے لگا تو حضرت نے کہا کہ حضرت کو اندازہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی رحمت کے فرشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب نزا کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، کس طرح کے، اور اپنے مشائخ ہی بعض مرتبہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے وہی اللہ والے آنے شروع، جیسے حضرت
مفتی نسیم صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مسجد میں تشریف فرماتے جھنڈا شہید، اور یا اپنے کسی عزیز کے گھر پہ تھے، وہاں ہجوم تھا، حضرت نے اسی درمیان میں کہا جگہ چھوڑو، حضرت شیخ الہند تشریف لا رہے ہیں، جگہ چھوڑو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو تو بھی سال بہت دن ہو گئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو نسبت تھی وہ مضبوط اور پکی نسبت تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نظر تو آ رہا ہے شیخ الہند تشریف لا رہے ہیں، لیکن مگر وہ رحمت کا فرشتہ آ رہا ہے، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں اور جن کے ساتھ میں حضرت کو اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو جب ہمارا انتقال ہو جائے تو وہ جو پنڈت جی ہیں جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے ہمارا جنازہ لے کر جانا اور پنڈت جی کو بتانا کہ یہ وہی ملا جی ہیں۔ چنانچہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کون ہے کون ہے، کہنے کہ یہ وہی پنڈت ملا جی ہیں جو یہاں سے گزرتے تھے۔ تو پنڈت نے یہ دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے کہہ رہے الحمدللہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی، یعنی اسے یہ محسوس ہوا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی، کیوں؟ اللہ نے مجھے ایمان پر خاتمہ دے دیا۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمانے۔ تو نبی پاک اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات فرمائی تھی کہ پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف اس راستے پر تمہیں بلا رہا ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ، اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ تمہیں بلاوے گا۔ ابھی جو معزون من اللہ معزون ہوتے ہیں، یعنی جنہیں اجازت خلافت ہوتی ہے، یہ ایک اعتبار سے گویا کہ اتباع کی لائن میں تو لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں بصیرت بھی دیتا ہے۔ لیکن بصیرت کو ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کسی کو تشت میں لکھے، مگر محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی فراست اسے دیتے ہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ قافلہ جو چل رہا ہے فراست کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ چل رہا ہے، اور داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اس میں علامت کیا ہے؟ علامت نبی پاک نے فرمایا علامت جو ہے ایک تو اتباع سنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس راستے کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اعلان کر دو کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اس کی زندگی سنت کی ڈگر پر ہو، سنت سے ہٹ کر زندگی نہ ہو۔ اگر سنت سے ہٹا ہوا تو پھر تو خود ہی ہٹا ہوا ہو، کسی کو کیا لے کر پہنچے گا منزل پہ جو خود ہی ہٹا ہوا۔ تو اتباع سنت۔ دوسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اسے دیکھے آدمی تو اللہ کی طرف اس کا دھیان چلا جائے، یعنی اللہ یاد آ جائے، یہ صفات۔ تو ان صفات کے ساتھ جب متصف ہو کر کے قافلہ چلتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے پھر اس کی منزل کیا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور پھر وہاں جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور ان کی جو اس دنیا کے اندر کی مجلسیں ہیں اور ذکر کے حلقے یہ سب، وہ ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی معاشرت، ان کے معاملات سب وہاں ایک موجود ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، وہی اس کے خزانے، یہ ذکر کی مجلسیں، ذکر، اذکار اور نمازیں اور یہ جو اعمال صالحہ یہی تو اصل خزانے ہیں، وہی خزانے وہاں اس کا استقبال کر رہے ہوں گے اور کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم، تم پر سلام اس لیے کہ تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، بڑے اچھے لوگ ہو، فادخلوها خالدین، اب یہ جو جا رہے ہیں اچھے لوگ جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو اسی کو کسی نے کہا ہے عمل کی اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی اپنے اساس کیا ہے،
بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو آسرا یہی ہے۔ یہی اصل سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی ایمان کے ساتھ حفاظت فرمائے، اور ایمان ہی کے ساتھ یہ نسبت قائم بھی رہتی ہے، ورنہ تو یہ نسبت پھر کہاں بچے، پھر اگر ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیں۔ اس وقت خاص ضرورت ہے کہ اس لائن سے محنت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر آگے سلسلہ پھیلا ہے، بھئی چراغ جلے گا تبھی تو روشنی ہوگی، اور چراغ خود نہیں جلنے گا، وہ تو اس کا تو کنیکشن ہوگا کہیں نہ کہیں سے، تبھی جلے گا۔ چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ اسی لیے جیسے آگ خانہ بخانہ ہے، ایسے ہی دین سینہ بسینہ ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی درس پہ۔ اس وقت اس سینہ بسینہ جو دین ہے، اس کو صحبت کا دین کہہ دو، جو صحابہ جو بنے ہیں وہ علوم کی مہارت سے نہیں بنے، یا اعمال سے یا جہاد سے نہیں، وہ تو کہے سے بنے ہیں، صحبت ہی سے بنے۔ اسی صحبت میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ جب کوئی صاحب نسبت اور صحبت یافتہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ علاقے کے علاقے بدل کر رکھ دیتا۔ یہ مشائخ اور صوفیہ، ان کا جو فیض ہے وہ اسی نسبت سے چلتا ہے، مطلب کچھ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زندگیوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی لاتے رہتے ہیں، اور دلوں میں ان کے اثرات خاموشی کے ساتھ پہنچتے رہتے ہیں، اور پتہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے، مگر زندگیوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ اسی کی ضرورت ہے کہ یہ خاموش چراغ جو جل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جلیں، اور ان پر ہم محنت کریں تاکہ ہم خود بھی بنیں، خود بھی روشن ہوں، اور زمانے کو بھی ہم روشن کریں۔ اس کے لیے مشائخ نے دو چیزیں بتا رکھی ہیں، ایک تو ذکر ہے، ایک اتباع سنت ہے۔ ذکر ہے اور اتباع سنت، ان دونوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے رابطہ ہے۔ اگر آدمی اتباع سنت میں کمی محسوس کر رہا ہے، نمازوں میں یا ذکر اذکار میں کمی محسوس کر رہا ہے تو رابطہ کر کے دیکھ لیں، کوتاہی محسوس کر رہا ہے تو رابطہ کر لیں۔ اب رابطہ کرنے کے لیے پہلے تو بہت پاوڑ بیلنے پڑے تھے، اب خط لکھا پتہ نہیں کتنے دنوں پہنچے گا، کتنے دنوں میں چھپاوے گا۔ اب تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب تو موبائل ہے، نکالا اور نمبر ملایا اور رابطہ ہو گیا۔ اگر جب فون کر رہے ہیں اس وقت رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی رابطہ ہی ہے، اگر جواب نہیں بھی ملا پھر بھی رابطہ ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے تو کوشش پوری ہو گئی۔ اب شیخ سے اگر بات بھی ہو گئی، شیخ پہ کیا رکھا بھائی، وہ کیا دے دے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن رابطہ کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہو رہی بھائی؟ اللہ ہی کے لیے تو ہو رہی، اپنی اصلاح کے لیے ہو رہی۔ فیض کا سلسلہ تو وہاں سے چلے گا، اگر جواب مل گیا تو بھی، اور نہیں جواب ملا تو بھی سلسلہ فیض کا وہاں سے۔ رابطہ اگر ہو گیا تو پھر تو 95% ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اس رابطے کے بعد بھی کہا کسی نے کہ میری عطا بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، قدم یہ خود اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ تو اصل تو فیض کا سلسلہ وہیں سے۔ اور اس میں جو ہے ہمارے حضرت تو بتاتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ جو اس مرتبہ کی مجلس ہے آخری، اس میں حضرت نے جو دعا کی مجلس تھی اس میں ایک واقعہ سنا ہے حضرت نے۔ اور اس نسبت کا جو فیض ہے، ایک تو باطنی فیض ہے، اور اصل تو باطنی ہی فیض مقصود ہوتا ہے۔ باقی دنیا، بھئی دنیا تو یہ ہے کہ بھئی آ ہی جاتی ہے وہ تو، لیکن اس کا ہونا یا اس کی نظر رکھنا یا اس پہ نیت کرنا، یہ جو ہے یہ تو مقدرات کی چیز ہے دنیا جو ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے کھول دیتے ہیں دنیا بھی۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، بیان کیا ہے نے، اس میں جو نقشبندی اجتماع ہے 3 روزہ، اس میں کہ حضرت بتلائیں کہ ہم مہمان خانے میں، گھر کا جو مہمان خانہ چھوٹا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا بھائی آپ کیسے، کون ہیں؟ نے کہا ہمارے باس پیچھے آ رہے ہیں۔
ہمارے وہ جو کہنے ٹھیک ہے تشریف رکھے، انہیں باس آئے اور دیکھا تو ان کے ساتھ پولیس ہے، اور پولیس والوں کے ساتھ میں ایک بندہ ہے کہ جو ہتھکڑیوں سے باندھا ہوا ہے، بنا ہوا، اور وہ جو ہے وہ خدمت میں حضرت نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو ہم جب اس میں منیجر تھے فیکٹری میں، جو اس وقت ان کے ساتھ منیجر رینج کا بندہ ہے اور بہت معزز بندہ، اور اس کی تو بڑی اونچی تنخواہ وہ، اور یہ حالت تو اس نے ان سے کہا پولیس والوں سے کہ مجھے حضرت سے 5 منٹ ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے، آپ لوگ باہر ہو جائیں۔ چنانچہ پولیس والے جو تھے وہ سب باہر ہو گئے، سب اب کمرے میں حضرت ہیں اور وہ بندہ ہے۔ حضرت نے اس سے کہا ہے کہ منیجر صاحب میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہتھکڑی اور یہ، تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت بس میں ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور پھر اپنا واقعہ بتلایا کہ ہوا یہ کہ ہمارے بڑے بھائی کی شادی چچا کے یہاں ہوئی، اور ہمارے والد ایک گاؤں کے ذمہ دار ہیں اور چچا جو ہیں دوسرے گاؤں کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی بڑے یہ نمبردار بڑے آدمی ہیں، بھی وہاں شادی ہوئی، اور کسی بات پر جو ہے ہماری جو بھابھی تھی وہ ناراض ہو گئی، چلی گئی۔ اب میں گھر آیا، پوچھا بھائی بھابھی کہاں، جو کہ تھوڑی وہ ہو گئی تھی بات، اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی، کرنے گئے کہ وہ تو بھئی سب اپنا ہی گھرانہ ہے، وہ بھی اور یہ بھی، اور اچھی بات نہیں ہے، چلو ہم جا کر منع کر لے آتے ہیں۔ چنانچہ چلے گئے دونوں ہاں، اب ان لوگوں نے بڑا احساس کیا، اور منیجر صاحب چونکہ پہلی مرتبہ گئے تھے اس لیے ان کا اور احساس کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بھابھی کو منانے آئے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بغیر کھانا کھائے نہیں جائیں گے۔ بڑے احساس کے ساتھ کھانا کھلایا، کھانے کے بعد میں اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے، تو انہوں نے کہا کہ بھابھی کا سامان گاڑی میں رکھیں۔ اب سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے کہ بھابھی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ بھائی کو پھر جلال آ گیا، اور غصہ آیا تو وہ وہیں ان کے اوپر تیز ہو گئے۔ وہاں تیز ہو گئے تو بھائی کھڑے ہو گئے، لے ہمارے گھر پہ ہی ہماری بہن کو۔ اب اس میں جو ہے بھائیوں نے انہیں گھیرا، اسی درمیان چھوٹا بھائی جو ہے وہ گن لے آیا نکال کر کے، وہ گن لایا نکال کر، تو یہ جو تھے انجینئر صاحب، انہوں نے بھائی کو تو چھوڑا، وہ گن پکڑ لی کہ پتہ نہیں کس پہ چلا دے۔ وہ گن پکڑی تو ان کی طرف سے رخ پھر گیا، لیکن اس کے اپنی طرف ہو گیا، اور چونکہ ٹریگر پہ انگلی رکھی ہوئی تھی وہ دب گیا، اور گن چلی اور وہ ختم ہو گیا، وہ ایک دم سے اس کا لگ گئی، وہ گر گیا۔ اب سینے پہ لگی، میرے ایک دم کوہرام ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی جلدی کرو، انہوں نے گاڑی موجود ہے، جلدی رکھو، گاڑی میں ڈالو، ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ اب سب جو ہے ابھی صورتحال سب کے سامنے، لیکن گھر والے سمجھ گئے کہ سینے میں لگی ہے، یہ چند منٹ کے مہمان ہیں اور نہیں۔ چنانچہ ہوا تھوڑی دیر میں ختم۔ اب نقشہ دوسرا ہو گیا وہاں، ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی، ایک نے اندر جا کر پولیس بلا لی۔ 10 منٹ کے اندر اندر پولیس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے بھائی کو مار دیا، گولی چلائی۔ وہ بہنوں کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، چونکہ انہی سے ہوا تھا وہ معاملہ جو تھا، اور پولیس نے رنگے ہاتھوں وہاں گولی بھی، مقتول بھی، گواہ بھی سب موجود، انہیں پکڑ لیا، ہتھکڑی ڈال لی۔ میں اس آزمائش میں ہوں، قصور میرا نہیں ہے، لیکن میں تو نہ میرا کوئی لینا دینا تھا، بھائی بھاؤجوں کا مسئلہ تھا، میں کیا کروں۔ اور چونکہ اب وکیل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچنے کا کوئی چانس ہے نہیں، میں آپ کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں، آپ دعا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ میں ہوں بے قصور، اللہ آپ کی دعا کی برکت سے میری مدد فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تک تو ہمارا دوستانہ اور تعلق ہے ہمارا آپ کا، اب ہم اس تعلق کو روحانی تعلق بنا لیتے ہیں۔ حضرت نے اسی طرح سے وہ ہتھکڑیاں بندھی ہوئی اور انہیں بیعت کر لیا، اور بیعت کے کلمات پڑھا دیے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے نسبت کا جڑ جانا۔ اب مشائخ سے نسبت جڑ گئی، اور وہ ان مشائخ نے کیا کیا دعائیں کی ہیں، اور صرف اپنے ہی لیے تھوڑی، وہ تو قیامت تک کے سارے اہل ایمان کے لیے، اور اپنی نسبت کے جتنے متوسلین ہیں اور ان سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو جو نسبت متوسلین جڑتے چلے جاتے ہیں، ان مشائخ کی دعاؤں میں ان کا حصہ بنتا چلا جاتا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو، جہاں اور دعائیں ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ تمہاری نسبت جو ہے مشائخ سے جڑ گئی ہے،
اب آپ ایسا کریں کہ ان مشائخ کے نسب میں دے رہا ہوں سلسلہ، آپ روزانہ اس کو پڑھ کر کے ان مشائخ کی برکت سے دعا مانگیں۔ چنانچہ سلسلہ نسب دے دیا، سلسلے وہ جو ہے اس کا سلسلے کا شجرہ دے دیا کہ روزانہ اس شجرے کو پڑھ کر کے دعا مانگیں، مشائخ کی نسبت سے دعا مانگیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ لکھا نہیں ہارون رشید کے بیٹے کا، کہ وہ مطلب کہ دنیا سے بے نیاز بندے تھے، زاہدانہ زندگی بالکل، اور مزدوری کرتے تھے، اور گھر سے دور چلے گئے تھے، وہاں کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، چہرے سے تو اندازہ ہوتا تھا کسی اعلیٰ خاندان کے فرد ہیں، لیکن جانتا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک صاحب انہیں لے گئے، مزدوری کرائی، مزدوری کی، انہوں نے دیکھا اس نے ایک دن میں اتنا کام کر دیا، 10 آدمی کرے گا، اتنا کام کر دیا۔ سوچا کہ یار بجائے اس کے پورے ہفتے کام کروں، اگلے ہفتے وہ پھر اگلے دن گئے، انہوں نے کہا وہ فلاں بندہ، انہوں نے کہا ہفتے میں 1 دن کرتا ہے وہ نوکری، مزدوری 1 دن کرتا ہے بس، پھر نہیں، اور اس میں ہی 6 دانق وہ لیتا ہے، روزانہ کا 1 خرچ کرنا، اس سے کام نہ زیادہ، 6 دانق جو کوئی ایک سکہ ہوتا تھا وہاں کا وہ لیتا، نہ کم نہ زیادہ۔ چنانچہ وہ اگلے ہفتے کا انتظار کرا، اس دن گئے تو وہ وہاں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چلیں گے؟ جی بالکل چلیے، اور ہماری شرط وہی ہے، وہی مزدوری لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہ دیکھ رہے ہیں کام کا طریقہ کیا ہے یہ سب، تو انہیں اندازہ ہوا کہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ مسالہ رکھتے ہیں، وہ اینٹ جو ہے جیسے سیٹ کرنی پڑے نا، پھر ٹھوکنی پڑے کہ ایک دم بالکل لیول سے سیٹ ہو جا، ادھر رکھی ادھر سیٹ ہو گئی، ادھر رکھی ادھر سیٹ ہو گئی۔ وہ اللہ والوں کے کام تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں، اس میں زیادہ انہیں برکت، انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی دعوت کر دیں، کھانا کھا کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا میں جانے کے بعد تو واپس آتا نہیں، مسجد میں ہوں۔ چنانچہ وہ مسجد میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو بالکل اپاہج تھی، اور وہ دیکھا تو صحیح ہو گئی۔ ارے تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ جو کہ تمہارے یہاں جو بندہ آیا تھا نا، میں نے کہا کہ اللہ اگر یہ آپ کو مقبول بندہ ہے تو اس کی برکت سے مجھے ٹھیک کر دے۔ میں نے اس کے توسل سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو یہ جو مقبول بندے ہیں ان کی نسبت سے جو دعا مانگی جاتی ہے اور ہمارے سلسلوں میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے لکھا کہ ہم سفر میں چلے گئے، 3-4 مہینے کے بعد جب واپس آئے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ سر پر طباق رکھے ہوئے مٹھائی کا لایا، پھر دوسرا آیا، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا ہمارے باس آ رہے ہیں پیچھے۔ دیکھا تو وہی شیخ، وہی جو حضرت کے دوست تھے جو بیعت ہو گئے تھے، اور وہ بالکل صحیح سالم اور اچھے کپڑوں میں اور شاندار لباس میں آ رہے ہیں۔ بولیں گے بھئی کیا ہوا؟ جی بس معجزہ ہو گیا، حضرت کچھ کہہ نہیں سکتے، معجزہ ہو گیا۔ بھئی معجزہ تو نبیوں کو ہوا کرے، کرامت کو جی جی جو آپ فرمانے وہی ہے، بس یعنی کرامت ہی ہو گئی۔ کہنے بات کیا ہوئی؟ کہنے جی بات تو یہ ہو گئی کہ وکیل تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی چانس ہی نہیں چھوٹنے کا، کیونکہ گواہ موجود، موقع پر پکڑے گئے، اور پھر وہ کارتوس موجود، بندوق موجود، گولی سب اس کا وہ۔ لیکن ہوا ہی ہے کہ جس نے پوسٹ مارٹم کرا اس نے جو وہ کارتوس کا سائز لکھا گولی کا، وہ تو تھا mm میں، اس نے لکھ دیا انچ میں۔ اب وہ تو انچ میں لکھ گیا، اسے کیا پتہ، ڈاکٹر تھا وہ mm میں، اس چیز کو وکیل نے پکڑ دیا کہ صاحب جس گولی سے بندہ مرا ہے وہ گولی یہ نہیں ہے، یہ تو انچوں میں ہے اور یہ mm میں ہے۔ وہ اسی پہ جو ہے بات ختم ہو گئی، میں نے کہا اسی وجہ سے بری کا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ تو یہ نسبت جو ہے ایک بہت مضبوط نسبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اصل مقصد دنیا نہیں ہے، اصل تو آخرت ہی ہے۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے دین کا کام لیا ہے، ہم بھی دنیا میں اسی طریقے سے اس نور ایمانی کو آگے پھیلانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ نسبت کا نور اور سنت کا نور اللہ کرے ہمارے ذریعے بھی آگے پہنچے۔ ہمارے مشائخ نے جو اسے پہنچایا ہے وہ اسی طرح سے پہنچایا ہے، اخلاق سے، کردار سے، کچھ روحانی توجہ سے، اور یعنی بڑے بڑے سرکش جو ہیں جو حکومتوں سے زیر نہیں ہوئے ہیں
لیکن صحبت سے تھوڑی دیر، ایک ذرا سے واقعے سے تھوڑی دیر میں پلٹ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بس تھوڑا سا، ایک بہت بڑا چور تھا، ابن ثابت نام تھا اس کا، یہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو چوری چونکہ بڑی چوری تھی، اس کا دانہ ہاتھ کٹ گیا، جیل کاٹی، ٹھیک ہو کے باہر آ گیا، لیکن پھر چوری کا عادی تھا وہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پکڑا گیا، اور بڑے الزام میں پکڑا گیا تو اب اس کا الٹا پیر کٹ گیا، اب ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹ گیا اور ٹھیک ہو گیا، جیل کاٹ کے پھر آ گیا، پھر چوری، پھر اسی کام پہ لگ رہا، ایک ٹانگ سے کودتا ہوا اور ایک ٹھنٹا، لنگڑا ٹھنٹا دونوں، اور اپنے باز نہیں آ رہا ہے۔ حکومت بڑی پریشان، سزائیں دے لی، پیٹ لیا، جیل ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب دیکھو تو ابن ثابت کا سب کو ڈر، بڑے سے مطلب کہ چھلانگ ایسی مارے تھا کہ دیوار کود جاتا تھا، ایک ہی ہاتھ سے نقب کر لیتا اور ایک ہی ہاتھ سے میں ٹنگا کر کے سامان، قیمتی سامان، اب پھر چھلانگ مار کے پھر، یعنی پولیس کو وہی نہیں دیتا تھا، پولیس عاجز آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک روز ایسا ہوا، یہ چوری کرنے کے ارادے سے باہر آیا، نکلا تو شہر میں گشت لگا رہا تھا کہ کہاں داؤ لگا رہا تھا کہ کس گھر میں پہنچوں، تو دیکھا ایک گیٹ کھلا ہوا تھا، بولے گا بھائی یہ ٹھیک ہے، آج گیٹ کھلا ہوا نہیں تو دروازے بند رکھتے ہیں لوگ، لیکن جو گیٹ کھلا ہوا تھا اس میں اندر چلا گیا، اندر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کپڑے کے تھان رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ اور اچھا ہوا، ایک تو گیٹ کھلا ہوا، پھر تھان اور ایک ہی جگہ رکھے ہوئے مل گئے۔ یہ باندھنے لگا اٹھا کے کہ بھائی جتنے بنیں گے لے جا سکوں گا لے جاؤں۔ اس نے دیکھا تو ایک بندہ جو ہے روشنی لے کر آیا، چراغ لے کر کے، اور اس نے کہا بھائی تو کون؟ لگا جو تو ہے وہی میں ہوں، اب چوروں کو سارے نظر آتے ہیں چور، انہوں نے کہا تو چھوڑ دیے بھی چور، یہ پہلا آ گیا دکھے، اس نے جو ہے تھانوں کو باندھنے کے لیے روشنی کا انتظام پہلے کرا۔ اس نے کہا بھائی کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا دودھ رکھا لاؤں؟ ہاں لیا دودھ، ہاں مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے کہا ہم گئے لا کر کے اتنا بڑا پیالہ اسے گھٹ پی گیا، اس نے 2 گٹھر باندھ لیے اتنی دیر میں، ایک ہلکا ایک بھاری۔ انہوں نے کہا دیکھ ایک 2 باندھ دیے میں نے، ایک تو لے لے ایک میں لے رہا، اور وہاں جا کے باہر تقسیم کر لیں گے ٹھکانے پہ، اور تو اپنے گھر لے جائیے میں اپنے رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، اب چل دیا۔ اب وہ چونکہ بھاری گٹھر تھا تو اسے چلنا بھاری پڑ رہا، گالیاں دے اسے جو گٹھر اٹھانے کو، اور اپنے آپ نے ہلکا باندھا تھا۔ بالآخر یہ ہوا کہ کسی طریقے سے جہاں اس کا ٹھکانہ تھا وہاں پہنچ گیا، کھنڈر۔ وہاں رکھنے کے بعد اس نے چھرا نکال لیا، اور چھرا نکال کے رہا واپس جاوے یا 2 بانٹ کا دوں، یعنی ایسا داؤ کہ اب جاوے بانٹ کے دوں۔ انہوں نے کہا بھائی تو اسے چھرے کو رکھ اپنے پاس، بات اصل یہ ہے کہ جہاں سے تو لایا ہے نا یہ وہ میرا ہی گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے، اور تجھے جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو آ جائیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے کا ہے، اور تو میرے پاس تو اس کے علاوہ بھی تیرا سامان ہے، تجھے جس چیز کی ضرورت ہو تو آ جا، چاہے دن میں آ جا چاہے رات کو آ جا، اور جتنا چاہے تو لے لے، اس کی فکر نہ کرے، اسے بھی رکھ، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تجھے پکڑنا ہوتا تو میرے گھر میں ہی تھا تو چلا جا۔ بڑا آیا گھر کا مالک ٹھیکیدار، اس نے سوچا کہ ویسے ہی کہہ رہا دکھے جان بچانے کے لیے، انہوں نے کہا چلا جا نہیں چھرا مار دوں گا تیرے۔ وہ بیچارہ وہ واپس ہو گئے وہاں سے۔ اب ان کے واپس ہونے کے بعد اسے احساس ہونا شروع ہوا کہ یار یہ بات جو کہے صحیح کہے غلط کہے، کہتے نہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جائے، ایک نظر پڑی اور جائے، اور پھر اس کے ساتھ تو وقت بھی گزر گیا، اب حضرت نے احسان بھی کر دیا، دودھ پی کے خالی تھوڑی چلے جائے گا، دودھ پی کے خالی تھوڑی چلے جائے گا۔ اسے احساس رہا کہ بھئی یہ جو بات کہے صحیح کہے غلط کہے۔ چنانچہ وہ اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد آیا، اور وہاں دیکھا تو گیٹ ایسے ہی کھلا ہوا، لوگ آ رہے جا رہے، سامنے دکان تھی ایک حلوائی کی، اس سے کہا بھئی کس کا گھر ہے وہ تو نہیں جانتا، کہاں رہے تو؟ انہوں نے یار بتا تو صحیح، مجھے پتہ نہیں کس کا۔ ایک وہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ان کا گھر ہے، نام سنی رکھا تھا اس نے۔
ابھی سے بڑی ندامت ہوئی کہ لے اللہ کے ولی گھر بھی چوری کر لی میں نے، ادھر ادھر تو کر ہی رہا تھا، اللہ کے ولی کے گھر میں چوری کر لی۔ ایک اندھے کا قصہ ہے نا، بھیک مانگتا مانگتا بس یہ گیٹ میں پہنچ گیا، اب وہاں صدا لگا رہا دے اللہ کے نام، اجرکم علی اللہ، دے اللہ کے نام۔ اب اندر کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا، امام مؤذن بیچارے، کسی نے کہہ دیا اب کہاں کھڑا، اگر میں پتہ نہیں کس بخیل کا گھر ہے، اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، گیا اب کس بخیل کا، بخیل کا رہی ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اچھا اللہ کے گھر پر پہنچ گیا میں بھیک مانگتا مانگتا، اور پیالہ پھینک دیا، پھر آگے نہیں جاتا میں۔ یہ تو غیرت کے خلاف ہے، اللہ کے در پہ جا کے پھر مت بندوں کے در پہ جاؤں، وہیں پیالہ پھینک کر اندر آ گیا، میں کہا اب تو بھوکا رہوں یہ ننگا، اب جاتا ہی نہیں ہے، اس کا در چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں گا، مجھے کہاں ٹھکانہ میرے لیے۔ تو اسے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے ولی کے گھر میں چوری کر لی، اندر پہنچا وہ، اب اسے اب تو یقین ہو گیا کہ بھائی واقعی اسی کا گھر تھا، جو صاحب مکان تھا وہی۔ اندر پہنچا تو مجلس ہو ہی رہی تھی، حضرت کی نظر پڑ گئی، حضرت نے پہچان لیا کہ تو رات کا مہمان ہے، انا ضیف طارق فی ارضکم، تو یہ تو رات کا مہمان ہے۔ چنانچہ حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی ادھر آئیے، اور لوگوں سے کہا بھائی ہمارے مہمان ہیں، انہیں راستہ دو۔ لوگوں نے راستہ دے دیا، حضرت نے قریب بلایا اور کہا بھائی ان کے لیے دودھ لاؤ اور کچھ فروٹ وغیرہ جو کچھ وہ لے کر آؤ، بڑی محبت شفقت کے ساتھ بٹھا کر کے کھلایا، اور وہ کھا تو لیا، بھوکا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس پر ندامت اتنی تاریخ رونے لگا بیٹھ کر کے، اور کہنا حضرت مجھے توبہ کرا دو۔ جسے حکومتیں اور پولیس اور قید اور جیل اور سزائیں جو ہیں نہیں راستے پر لا سکیں، اور ایک شیخ وقت کی ایک نظر نے اس کا زندگی بدل دی۔ کیوں؟ یہ نسبتوں کا جو فیضان ہوتا ہے اس کا پتہ کچھ نہیں چلتا ہے، لیکن اس سے زندگی